شادی ہوتی ہے خوبصورت نہیں ہے، ناک چپٹی ہوئی ہے اور کوئی قابل دید بھی ایسی نہیں ہے کہ دیدہ زیب بھی وہ نہیں ہے کہ بہت خوبصورت ہو دیکھنے کے لائق۔ اللہ نے سب کو بنایا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو سانولا، کسی کو گندمی، کسی کو ناٹا، کسی کو پستہ، کسی کو بڑی ڈیل کا۔ یہ سب قدرت کی کاریگری ہے جناب، کس ذرے کو چمکاتا ہے آفتاب۔ کیا کیا جناب؟ وہ ناک چپٹی، وہ سانولی، کالی، سیاہ، پکے رنگ والی، آخرکار پہلی روز، پہلے ہی دن، پہلی شب میں آئی اور صبح ہوئی، سورج طلوع جب ہوا تو لان تان کی بھرمار شروع ہو گئی۔ محلے پڑوس کی خواتین جو بھی آتی تھی وہ واپس جا کر کے بڑا برا ماحول برپا کرتی، یہ تو بہو بڑی خراب پا گئی فلانی، دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے، نک چپٹی ہے وہ اس کے دونوں اس کا چہرہ بھی بھرا ہوا پھولا ہوا ہے، خراب لگتا ہے، اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے نقائص اور عیوب بیان کرنا شروع کرتی ہے۔ آخرکار سنتی ہے آج بھی کل بھی، گھر کی خواتین بھی برا بھلا کہتی ہیں، کہاں سے یہ منحوسن چلی آئی ہے، کیا لے کے آئی ہے، کون ہے؟ لیکن تھی وہ دیندار، تھی وہ بڑی وفادار، اس نے بھی یہ ٹھان لیا۔ دین کی بنیاد پر شادی کے حوالے سے تمثیلی بات میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کے ہاں جگہ ہو دل کے گوشے میں خانے میں تو لیجیے آپ۔ اس نے ایک دل خاتون نے یہ ٹھان لیا کہ لام تان کی بوچھار ہو رہی ہے، ہوتی رہے۔ اس نے بھی یہ ٹھان لیا کہ میرے گھر کے لوگ، میری ساس اور میری جٹھانی، میری نند اور گاؤں کے پڑوسن وغیرہ جتنا بھی برائی کر سکیں کریں، کوئی بات نہیں ہے، میں بھی جم جاؤں گی، ٹک جاؤں گی، میں فرما برداری کروں گی، دیکھتی ہوں کہ وہ کب تک میری برائی کرتی ہیں۔ سب بنو تم آسیہ سی صابرہ، مریم سی پاکیزہ۔ وہ نیک دل خاتون شادی کی بات کرنے لگتی، ہو گئی ہے شادی، اس نے بھی تانے سنے کئی روز، سالہ سال تانوں پر تانے سنے، کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے، کالی جان کر، نک چپٹی جان کر برائی کرتا جا رہا ہے، لیکن یہ نیک بہو ہے، دیندار ہے، وفادار ہے، اچھا کام کر رہی ہے، اچھا عمل کر رہی ہے، شدہ صبر سے کام لیتی رہی۔ تو ایک ایسا دن بھی آیا کہ گھر کی ساس نے کہا، گھر کے خسر نے ایک دن کہا کہ میری بڑی بہو سے اور میری وہ فلانی مالدار سٹھائن بہو سے تو یہ میری بہو جو بہت خوبصورت نہیں دکھتی ہے، لیکن اس میری بہو کا عمل بڑا خوبصورت ہے، یہ نیک ہے، یہی بہو اچھی ہے، اور گھر کی چہار دیواری کی وہ ملکن بنا دی گئی، ملکہ بنا دی گئی، رانی بنا دی گئی۔ تو یہ ہے دینداری کا اثر، یہ ہے وفا شعاری کا اثر۔ اسی لیے نبی کائنات نے فرمایا فاظفر بذات الدین، او لوگوں شادی کے معاملے میں تم دینداری کو ترجیح دو، تربت یداک، اگر تم نے دین کا خیال نہ کیا، مال کا کیا، حسب نسب کا کیا، خوبصورتی کا کیا، دین پر غور ہی نہیں کیا، دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر تین چیزیں ہیں، مال، حسب نسب اور خوبصورتی۔ پیارے نبی کے فرمان کا معنی ہوا اللہ ذلیل کر دے، اللہ رسوا کر دے، وہ جو مال پر ریجھ جائے، حسب نسب پہ چلا جائے، وہ جو صرف خوبصورتی دیکھے، دین نہ دیکھے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا ایک نکاح، ایک شادی میں کہ یہ بتائیے سارے سامان مہیا کر چکے آپ؟ کہا کر چکے۔ میں نے کہا قرآن بھی تو لائے ہوں گے نا؟ کہا نہیں، وہی قرآن ہی صرف بچا ہے۔ یہ لطیفے کے طور پر نہیں، میں چشمدید بات کہہ رہا ہوں، مشاہدے کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کسی چیز کا انتظام نہیں ہے تو اسی قرآن کا نہیں ہے جس سے تعلق ہونا چاہیے تھا، اسی دین سے تعلق نہیں ہے جس دین کو ودیت ہونا چاہیے تھی۔ میرے بھائیو، ہم میں اور آپ میں جس دین کو ودیت ہو جانا چاہیے تھا وہ دین نہیں ہے، وہ ایمانی جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے، ورنہ شادی
وہ دیکھو آپ ایک نوجوان ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا. مولانا عارف سراجی یوپی میں ایک جگہ کوڑرا گرانڈ، علامہ کوثر فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالی باوقار عالم ہے، نام سنے ہوں گے، وہ ممکن ہے واقف بھی ہو. عارف سراجی رحمت اللہ علیہ یوپی میں سدھارتھ نگر ضلع میں کوڑرا گرانڈ کے رہنے والے تھے. ان کی بہت ساری تالیفات میں ایک تالیف ہے نوادرات. نوٹ کیجیے آپ، نوادرات میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ایک واقعہ. ایک نوجوان ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، بڑا دیندار جوان. وقت ہوتا تو مولانا ضرور بتاتے کہ دیندار جوانوں کا حال، کچھ مثالیں دی مولانا نے. بہت دیندار جوان. اب بتاؤ تو صحیح، وہ جو دریا کے کنارے بیٹھ کر دریا کے پانی سے وضو کر رہا ہو وہ کون ہوگا؟ بس دین ہوگا کیا؟ بیٹھا ہوا ہے ایک خوبصورت نوجوان، کئی روز ہوئے کھانا نہیں ملا، بھوکا ہے، پیاسا ہے. اتفاق سے جہاں وضو کر رہا تھا اسی طرف سے پانی پر بہتا ہوا ایک سیب آیا. واقعہ تو آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا. بہتا ہوا ایک سیب آیا، اس نے سیب کو پکڑ لیا. کئی روز کا بھوکا تھا، کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، غریب تھا. سیب ملا، سیب کو لیا اور کھانا شروع کر دیا. جب کھایا گیا سیب تو اسے احساس ہوا کہ اللہ حلال ہے یا حرام. وہ کہاں سے آیا سیب، کس کا تھا، مجھے کیا پتا. آخرکار اے لوگوں، دینداری کو ترجیح دو اگر بھلائی چاہتے ہو. وہ نوجوان جس سمت سے سیب پانی پر بہتا ہوا آیا تھا وہ اسی طرف چلنے لگا. دیکھیں کہاں سے یہ سیب بہتا ہوا آیا. کافی دور چلا گیا، دیکھا کہ اس دریا کے پانی پر سیب کی شاخیں اور ڈالیاں پڑی ہوئی ہیں اور سیب لگا ہوا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے گرا اور وہ پانی پہ بہتا ہوا دریا میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. نوجوان جاتے ہوئے پا گیا اس باغ کو، سیب کے باغ کو، دریا کے کنارے واقع. دیکھ رہا ہے کون ہے اس کا مالک. آگے بڑھا اور باغ میں گیا، آگے بڑھا. کہا میرے بھائی بڑا اچھا ہوا، موقع اچھا ملا، ایک سیب میں نے کھا لیا. باغ کا مالک کون ہے؟ میرے خیال سے آپ کے باغ کے سیب کے درختوں کی ڈالیوں سے ٹوٹ کر سیب گرتے جا رہے ہیں. یہ ایک سیب مجھے بھی مل گیا، میں نے کھایا، آپ ہی کے باغ کا رہا ہوگا. کہنے لگا باغ کا رکھوالا، کہنے لگا جناب میں رکھوالا ہوں، باغ کا مالک نہیں ہوں. میں باغ کا مالک نہیں ہوں جناب، میں رکھوالا ہوں. تو کیا ہوا؟ نہیں، باغ کے مالک بخارا یا سمرقند میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ بہت دور رہتے ہیں. اور یہ یاد رکھو انہوں نے یہ باغ اپنی بیٹی کے نام کر رکھا ہے. آپ بھی دیجئے بیٹیوں کو، اللہ جو توفیق دے. اور تو اور بعد میں دیجئے، لیکن پہلے حصہ دیجئے 1/3 کہ ایک حصہ آپ کی بیٹی کو مل جائے سسرال میں اور ایک حصہ مل جائے میکے میں. 2 حصے کا حصہ دار یہ بھی ہو جائے اور 2 حصہ جو بیٹے کا ہے 2 اس کو مل جائے. محترم اللہ اللہ. وہ دیندار جوان چل پڑا. جوانوں اپنے کو دیندار بناؤ اور دینی مزاج کے رشتے کی بات کرو. چل پڑا باغ کا رکھوالا کرا. میں نہیں، چلو میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اگر آپ اتنے بڑے تقوی شعار ہیں تو میرے ساتھ چلیں. نوجوان چل پڑا. دور جا کے جہاں باغ کا مالک رہتا تھا وہاں گیا. مکان پہ گیا جانے والا اور کہا ایک مجرم پکڑ کے لایا ہو، ہے تو بڑا دیندار، تقوی کو کیا کہنا. سنے بغیر چلے گئے آپ. تو میں واقعات کے دروازے کھلنے لگے ہیں اور میں بہت دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد آپ کے بیچ، آپ کے علاقے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. تو کچھ لے لو لوگوں، بہت خرچہ پڑتا ہے لوگوں پر، ہم سب پر، آنے والے علماء پر. فائدہ اٹھاؤ آپ.
جی ہاں، وہ باغ کا رکھوالا محل میں بڑے بنے ہوئے مکان میں جاتا ہے اور مکان کے مالک سے کہتا ہے کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا، ایک نوجوان نے ایک سیب کھا لیا، وہ پانی پہ بہتا ہوا جا رہا تھا اور وہ تصفیہ کرنے آیا ہے معاملے کا۔ آخر آپ کیا کہتے ہیں؟ باغ کے مالک نے کہا کہ میں تھا تب تھا، اب تو اس باغ کی ملکل تو میری بیٹی ہے، میں نے بیٹی کے نام وہ باغ کر دیا ہے۔ میں بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ٹھہرا ہے وہ نیک نوجوان، وہ بندہ مالدار آدمی، سیب کے باغ والے کا کیا کہنا۔ اندر گیا، گھر میں مشورہ بیوی سے کرنے لگا، کہا بیوی آج بڑا اچھا موقع ہے، وقت غنیمت ہے، وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، موقع کو نہایت گرا مایا سمجھنا چاہیے۔ کیا ہوا سرتاج؟ آج بیوی مجھے وہ مطلوب میرا ملنے جا رہا ہے جس کے انتظار میں نے اپنی جوان بیٹی کو روک رکھا ہے۔ یہی انتظار تھا کہ کوئی تقوی شعار پرہیزگار داماد مجھے مل جائے اور اس نیک داماد کو اپنی بیٹی کے، اس نیک داماد سے اپنی بیٹی کا رشتہ میں کر دوں اور وہ بیٹی میری نیک، میرا داماد بھی نیک۔ اللہ اکبر۔ اب گھر میں سے باہر آیا، عرض کرنے لگا معافی تو مل جائے گی لیکن ایک شرط پر ملے گی۔ مالک باغ کا، لڑکی کا باپ جس کے نام سے باغ تھا، باپ کہنے لگا معافی مل جائے گی سیب کھانے کی، لیکن یاد رکھو ایک شرط پر ملے گی معافی کا۔ کون سی شرط ہے؟ کہا میری بیٹی کا مطالبہ ہے کہ ایسے جوان سے میری شادی ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ شادی کے لیے تیار ہو تو معافی، اور اگر تیار نہ ہو تو معافی نہیں ہے۔ حامی بھر لی، جوان ہے، دو باتیں، ایک تو کس قدر عزت دار تھا وہ جوان، بھوکا تو تھا، غریب تو تھا، مفلوق الحال تو تھا، بے نوا اور قلاش تو تھا، مگر ایمان تھا، تقوی کی دولت تھی، پاکیزگی اور طہارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سچ فرمایا نبی پاک نے فاظفر بذات الدین۔ ہائے اللہ، شعلہ ظلم سے بستیاں جل گئیں اور برق نفورت سے آبادیاں جل گئیں۔ گلستاں اس طرح نظر آتش ہوا، پتیاں جل گئی، ٹہنیاں جل گئی۔ جاہلانہ روایت کی دہلیز پر مادر ہند کی بیٹیاں جل گئی۔ کیسی جاہلانہ روایات، یہ جہیز کا رسم، یہ منگنی کا رسم، یہ تلک کا رسم، یہ لین دین کا رسم، یہ ایک دوسرے کے مال کو حرام کھانے کا رسم، معاذ اللہ۔ وہ تقوی شعار جوان ہے، کہنے لگا معافی مجھے مل جائے، میں شادی کے لیے تیار۔ اب کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ اس نیک دل اچھی طبیعت کی لڑکی کے باپ نے کہا آپ نے وعدہ شادی کا کر لیا ہے، اب آپ وعدہ خلافی نہیں کرو گے نا عزیزم، نہ میرے نوجوان، نہیں کرو گے نا، نہیں اب ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ کہا تو یاد رکھو میری بیٹی ایک ہاتھ کی لولی ہے، غور کرو آپ۔ کہا میری بیٹی ایک ہاتھ کی لولی ہے۔ جوانوں، یہ ایک واقعہ زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اسے حرز جاں بناؤ۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کی بیٹی ایک ہاتھ کی لولی ہے تو چلے گا، معافی مجھے مل جائے۔ نہیں میری بیٹی ایک پیر کی لنگڑی بھی ہے۔ کیا ہوا؟ چلے گا، وہ پیر کی لنگڑی بھی۔ کہا اللہ کیا مصیبت میں نے مول لے لی، کہاں ہوگا اپنے جی میں۔ ہائے اللہ،
सेब खाया था, बहता हुआ जा रहा था, मैं चुराने तो नहीं गया था, लाने तो नहीं गया था, मुझे गिरा पड़ा मिला था, उसका फला हुक्म है। हाय अल्लाह, तो सद अफसोस में जाऊं तो किधर जाऊं, ये लोली है, ये लंगड़ी है, सब में हामी भरता चला गया। आखिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उस बाग के मालिक की बेटी ने, जिसके नाम से बाग कर दिया गया था, निकाह पढ़ दिया गया। अल्लाह ने फरमाया कर दो शादी, भले गरीब है तो क्या हुआ, अल्लाह चाहेगा तो मालदार बना देगा, दीन की बिना पे करो शादी। उस बंदे खुदा अल्लाह वाले सेठ ने दीनदारी की बुनियाद पर एक दामाद का इंतखाब किया जो बड़ा परहेजगार था, निकाह कर दिया। जब गुरफ़े उरूसी में आया तो न बेटी उसकी बीवी, न हाथ की लोली थी, न पैर की लंगड़ी थी, न आँख की कानी थी, नहीं, वो तो बड़ी हसीन जमील खूबसूरत दुल्हन थी। शब उरूसी में कोई हुजरे उरूसी में, कमरे उरूसी में दाखिल होता है, बीवी को लायकदार पाता है। सुबह हुई, खुसर ने पूछा बीवी कैसी मिली, कहा आपने मेरी होनहार बीवी पे इल्जाम लगाया, लूली है वो नहीं है, लंगड़ी कानी है वो तो बड़ी नायाब साफ सुथरी सही सालिम है, आज़ा जवारे सब महफूज है, कोई खराब नहीं। कहा वो मेरे दामाद सुन ले, मैंने इसलिए लूली बताया कि आज तक मैंने जब तक बेटी की शादी नहीं की, इससे पहले अपनी बेटी को हाथ से कोई हराम चीज पकड़ते नहीं मैंने देखा, हलाल खाते देखा, हराम के करीब जाते नहीं देखा। और मेरी बेटी ने अपने हाथ से कोई गलत चीज छूना गवारा ही न किया, इसलिए मैंने हाथ की लूली बताया। पैर की बात, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटी कभी पड़ोस में चलकर नहीं गई, चे जाए कि किसी और के घर बगैर इजाजत के जाती, इसलिए मैंने लंगड़ी बताया। जी मेरी बेटी ने मेरी जानकारी में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, मैंने कान की बहरी बताया था, इसलिए मैंने आंख से मेरी बेटी ने कोई गलत चीज ना देखी, मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने अंधी बताया। वाक़या और उसकी तफसील से एक एक करके सबक हासिल किया जाए। क्या आज के मुआशरे में दीनदार बच्चियां इस मुस्मिजाज की हैं? होंगी, अल्लाह करे हो। बहनों बेटियों, आप भी हाथ से गलत चीज नहीं, गलत चीज छूने का इरादा न करो। आप तो दुकान पर जाकर ये कह देती हो लिपस्टिक भी चाहिए, वो तो हराम है। आप तो वो भी सामान जरूरियात खरीदती हो माअल्लाह जो नहीं खरीदना चाहिए, कपड़ा हो, लिबास हो, जो भी हो, हाथ से आप आंखों से देखती हो गैर महरमों को, आप मार्केट की आगी बन गई हो। लेकिन वो तो वो थी जो अपने बाप के घर में रहा करती थी, उसने कभी गलत चीज देखना मुनासिब नहीं समझा, गवारा नहीं समझा, नहीं किया। तो बहनों बेटियों भतीजियों बच्चियों माओ, आप भी अपनी बेटियों को नायाब बनाओ, परहेजगार बनाओ, मुंतखब करो तो दीनदार दामाद को मुंतखब करो, इंतखाब हो तो दीनदार दामाद का इंतखाब हो। कौन नहीं जानता है अब्दुल्ला इब्न मुबारक को? अब्दुल्ला मुबारक एक मुसलमान ईमानदार रईस के यहाँ बाग में मुलाजमत कर रहे हैं, तकवा की बुनियाद पर शादी की जाती थी, वो शादी बाई से बरकत थी, आज भी होगी होगो। बाग में मुसलमान मालदार के बाग में मुलाजमत कर रहे हैं। आखिरकार एक ऐसा भी दिन आया कि वो मुसलमान अपने साथ अपने हमजोलियों को, साथियों को लेके बाग में गया और कहने लगा कि वो बाग वाले, ओ बाग के रखवाले, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की बात कर रहा हो। अब हाँ, ओ बाग के रखवाले बता तो सही तेरा क्या हाल है? ये मेरे चंद नौजवान आ रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब आ रहे हैं, ये हमारे अस्दिका हैं, अहिब्बा हैं, ये मुखलसीन मोहसिनीन है। लाओ तुम मीठे मीठे आम ले आओ, खिलाओ तो सही, फल तोड़ लाओ।
اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ کیسے اللہ والے تھے، پرہیزگار تھے، باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے آم کس درخت کا کتنا اچھا ہے، کتنا کھٹا میٹھا ہے۔ لے آؤ تو صحیح، لاؤ کیا لائے، توڑ کے پھل رکھ دیا، پتہ نہیں چلا کون کیا۔ مہمانوں نے کھانا شروع کر دیا، کوئی آم میٹھا ہے، کوئی کھٹا، کوئی کسیلا، کوئی گدھلا ہے۔ جی ہاں یہ آم۔ باغ کا مالک کہنے لگا ظالم اتنے روز ہو گئے باغ میں تجھے رہتے ہوئے، آج تک تو جان نہ سکا کس درخت کا پھل میٹھا ہے، کس درخت کا کھٹا ہے۔ کہنے لگے مبارک او اللہ کے بندے، جب تم نے مجھے اجازت ہی نہیں دی تھی آم چکھنے کی، آم کے باغ کی رکھوالی کی بات تم نے کہی تھی، آم کھانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، کہاں رے اتنے دن ہو گئے، اتنے ماہ سال بیت گئے، آج تک تم نے کسی درخت کے پھل کو کھایا ہی نہیں۔ نہیں بھائی میں کیوں کھاتا، میں کھانے کا حقدار بھی تو نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے کھانے کی اجازت آپ نے دی نہیں تھی، مالک آپ ہیں میں تو نوکر ہوں۔ کہاں تم نے پھل کھایا ہی نہیں، آج تک کسی پھل کو کھانے کے غرض سے ہاتھ نہیں لگایا۔ نہیں جناب یہ کون سے تعجب کی بات ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، آپ نے اجازت نہیں دی تو عبادتداری کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسے کھاتا نہیں، ہونٹ کو نہیں لگاتا، اور نہیں لگایا، اور بس رئیس مسلمان باغ کا مالک گھر جاتا ہے اور بس کہتا ہے بیوی سے، بیوی بیٹی کی شادی کہیں اور نہیں، مجھے ایک اور مل گیا، مجھے ایک ایسا ملا ہے جس کے انتظار میں میں تھا، تم تھی۔ کون ملا؟ ایک دیندار ملا، ایک وفادار ملا ہے، ایک پرہیزگار ملا ہے، اور بس شادی۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعات زندگی سے لوگوں نے، اسلاف امت نے اپنے آپ کو کس سانچے میں ڈھال لیا۔ یہ مبارک کو آپ دیکھو، پھر مسلمان رئیس شادی کر دیتا ہے اپنی بیٹی کی، اور ہاں وہ بھی باغ والا جس نے بیٹی کو لولی لنگڑی اندھی کانی بتایا تھا، لڑکے نہیں تھے اس کے پاس، اللہ کی مرضی، اس کے تقوی اور دینداری کی بنیاد پر اللہ نے باغ بھی، مکان بھی سب دے دیا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، شادی کر دو۔ او لوگوں وہ جائیداد کا مالک بن گیا، سیب کے باغ کا مالک بن گیا۔ یہ مبارک کو دیکھو آپ، یہ بھی تو شادی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، باغ کا مالک بنا دیا، گھر مکان جو تھا وہ سب کا مالک بنا دیا۔ تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر کرو شادی، اور ان کی بھی جو تمہارے ماتحت ہیں اگر اچھے ہیں تو کر دو شادی۔ غربت کیا ہے، خوشحالی میں بدل جائے گی۔ مالدار نہیں ہے وہ جوان مالدار ہو جائے گا، اللہ برکت عطا فرمائیں گے، لیکن شادی سنتی ہو۔ نکاح من سنتی، یہ نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ وہ فی روایت، اور ایک دوسری روایت میں بات آئی فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو اہمیت نہ دی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، جس نے میری سنت کے مطابق شادی نہ کی، فلیس منی، وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی کا امتی ہوں۔ وقت ہو گیا قرآن نا؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں نبی کا امت، فلیس منی، رسول پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا لوگوں، یہ آج جو غیر سنتی زندگیاں ہماری بیت رہی ہیں، خاص طور سے شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے، اس شادی کو لوگوں نے اتنا گنجلک بنا دیا، گھنا بنا دیا،
ایسا گھنا بنا دیا، ایسا مشکل ترین بنا دیا کہ ایک شادی ہوتی ہے پورا علاقہ جان جاتا فلاں کے ہاں شادی۔ صحیح حدیث کی بات یاد آئی۔ روایات مشکات وغیرہ کی اب روایات آنا شروع ہوئی ہیں میرے ذہن میں، لیکن میں مولانا سے اجازت لے رہا ہوں اس بات کی کہ وقت میرا شاید ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے جوانوں، میرے بزرگوں۔